اللہ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بی بی کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ آج مجھے اس کی شہادت پڑھنی ہے جسے عید کے روز مسلمانوں نے پیروں میں رسیاں ڈال کر، ابھی میرا بھائی جان کے محمد علی سرکار مسلم کے بچوں کی شہادت پڑھ رہا تھا۔ جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین۔ تھوڑا بیٹا ممبر پیچھے کر دیں، مخدوم آپ کو کوئی غم نہ دے، تھوڑا ممبر پیچھے کر دیں، ممبر پیچھے کر دیں تاکہ میں مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ جی بسم اللہ، بڑی مہربانی، اجازت ہے جی؟ بات شاہ جی پہلے دعا کرو، پروردگار کسی بیٹی کو عید کے روز یہ خبر نہ آئے کہ اس کا باپ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میری بیٹیوں کھل کے رونا، میری بیٹیوں رونا ضرور مگر سروں سے چادر نہ اترے۔ علی کے پاکیزہ شیعہ جوانوں، ہر بندہ شراب پیے، شراب پینے والے اور ہوتے ہیں، ہم تو آل محمد کے نوکر ہیں، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے مسلم کے گلے میں رسیاں ڈال کر کوفہ کے شرابی ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے بلا عباس کو۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ جب جناب مسلم روانہ ہوئے تھے نا تو اپنی 2 شہزادیوں سے وعدہ کیا تھا، میں نے نہیں کہنا بار بار رو، 5 منٹ پہلے 6 بجنے سے پہلے میں نے انشاءاللہ ممبر مجلس تمام کر دی۔ بچیوں نے کہا بابا بابا آپ جو جا رہے ہو، ہاں میرا بیٹا، بابا عید کے روز ملنے آؤ گے؟ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ جناب سیدہ آپ کو آنسوؤں کی بھیگ دے میرے سمجھ، بابا عید کو ملنے آؤ گے؟ دیکھو نا حسین کا سچا وکیل ہے، میرے مولا رو کے فرماتے ہیں بیٹا میں آؤں یا نہ آؤں، چہرہ دکھاؤں گا۔ میں آؤں یا نہ آؤں، پتہ نہیں کچھ سمجھائے کری، چہرہ دکھاؤں گا۔ بچیاں مطمئن ہو گئی۔ عزادارے نے حسین عید سے 1 دن پہلے بی بی کی جوڑی کو حارث ملعون نے ذبح کر کے پانی کی لہروں کے حوالے کیا۔ عباس کی آواز آئی مولا ایک مرتبہ کوفے بھیج، میں کوفیوں کو بتاؤں یہ کس کے بھانجے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بندہ کہتے ہیں نا میں بڑا سخت دل ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، علی کے شیعہ کبھی سخت دل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بات یہ شاہ جی حسین بادشاہ نے فرمایا عباس جی میرے مولا یہ ذرا میری 2 انگلیوں میں دے، یہ خاموشی نہیں، قیامت آئے۔ جیسے ہی انگلیاں کی نا، ایک مرتبہ عباس رو کے کہتے ہیں مولا کوئی کالے برخے والی بی بی ہے؟ آئے ہاں کوئی بات اتنی کہا کوئی کالے برخے والی بی بی ہے، وہ اس نہر کے کنارے کنارے بھاگ بھاگ کے کہہ رہی ہے او میرے بچوں، او میں تمہارے لاشیں لینے آ گئی۔ حسین کی آواز آئی عباس آنکھیں بند کر لے، کوئی عام بی بی نہیں، میری ماں فاطمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر جناب مسلم پہنچے کوفہ میں، گھڑی پہ میری نظر ہے، مجھے نہیں پتا کس ملعون نے بے وفائی کی اور کن پر الزام لگاتے ہو۔ ابن زیاد کے لوگ پہلے وہاں موجود تھے۔ مولا نے نماز فجر ادا کی، 1000 نمازی تھا، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ جیسے ہی نماز ظہر ادا کی پیچھے کوئی نہیں تھا، لوگوں کی وفائیں بدل گئی۔ میری بیٹیوں کھل کے رونا، یہ پیر محل کا امام بارگاہ قصر ابی طالب ہے، کوئی شام کا بازار نہیں۔ عزاداروں مجھے اجازت ہو میرے جوانوں جو رونے کے لیے آئے ہو، یا ایک مرتبہ کوفہ کی مسجدوں سے اعلان ہوا جس نے بدر کے احد کے خندق کے بدلے لینے ہیں، علی کا داماد اس وقت کوفہ میں ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لے آؤ۔ کسی کے پاس نیزہ، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس رسیاں، کسی کے پاس حوصلہ پتھر۔ میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ یہ سب پہنچے، جناب مسلم سمجھ گئے کہ یہ جنگ کرنے آئے ہیں، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا۔ جناب مسلم نے ایسے حملے کیے کہ جعفر کی یاد آ گئی، علی ابن ابی طالب کی یاد آ گئی، حمزہ کی یاد آ گئی۔ اگر کسی نے غور فرما لیا نا، کھڑو تکڑو تھے جاؤ گے۔
سپاہی نے یزید کو کہا سپاہی اور بھیجے، پھر کہتے سپاہی اور بھیجے، جب تیسری مرتبہ کہا نا سپاہی اور بھیجے، یہ ملعون کہتے تم تو کہہ رہے تھے اکیلا مسلم ہے، تمہاری مرضی ہے نا، ہائے کرو تو تم تو کہہ رہے تھے اکیلا مسلم ہے، بار بار فوج کیوں منگا رہے ہو؟ کہا ہے تو اکیلا ہی، لیکن جب لڑتا ہے کبھی عباس لگتا ہے، کبھی علی لگتا ہے، کبھی انہوں نے زمین پہ خندق کھودی، جناب مسلم لڑتے ہوئے خندق میں گر گئے، اور جو رونے کے لیے آیا ہے سیدہ کی چادر کی کسا، علی کا شیر خندق میں تھا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، خدا لعنت کرے حارث پر، اس نے مسلم کے ہوٹھوں پر تلوار ماری، آواز آئی مولا جزاک اللہ جزاک اللہ، مسلم کے گلے میں رسی ڈالی، یہ خاموشی نہیں ہے، ہاتھوں میں رسیاں ڈالی، زخمی مسلم کو لے کے چلے، پیچھے کوفہ کے شرابی ابن زیاد کا دربار، کہو خدا لعنت کرے اس وقت، ادھر بچیاں بیٹھی ہیں حسین کے زانو پر، یہ خاموشی نہیں، میرے پاس وقت ہے، بچیاں بیٹھی ہیں حسین علیہ السلام کے زانو پر، عید کا سورج طلوع ہوا، بچیاں کہتی ہیں مامو ہمارے امام ہمارے بابا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں چہرہ دکھاؤں گا، ہم آنے کے لیے نہیں کہتی، اور ماتم کر لینا آج عید کا روز ہے، ہمارے بابا کو کہو ہمیں چہرہ دکھائے، کہا بیٹا بھی دکھا دو، کہا عباس جلدی آ، اللہ اکبر، عباس بھی پہنچے، اب یہ مرشد حسین بیٹھے، ادھر جناب عباس بیٹھے، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، گود میں شہزادیاں بیٹھی، ادھر کمینے لے کے گئے جناب مسلم کو ابن زیاد کے سامنے، کہ ابن زیاد کو سلام کہا، مسلم کہتے کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا تمہارا امیر ہے، آپ نے کہا خدا کی لعنت ہو اس پر، میرا امیر کل بھی حسین تھا، میرا امیر آج بھی حسین ہے، اور جو اب تک نہیں رو سکا، مسلم کی آواز آئی السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، حسین نے کہا علیکہ السلام، اور یا سفینۃ الحسین، اور مسلم تو نے ان میں کہا ہے کہ حسین امیر ہے، میں وعدہ کرتا ہوں قیامت تک لوگ مجھے غریب کہیں گے، تجھے سلامت ہے، قیامت تک لوگ مجھے غریب کہیں گے، تجھے امیر مسلم کہیں۔ اب جس کے ذہن میں جو دعا ہے وہ رکھ لو، حسین پوری نہ کرے تو میں بی بی کا نوکر نہیں۔ جب جناب مسلم نے اس کو سلام نہیں نہ کیا، اس کمینے نے یوں اشارہ کیا، کہتے ہیں مسلم کو گردن کے پیچھے سے ذبح کرو، رولو آرام سے، گردن کے پیچھے سے وار کر کے ذبح کرو۔ فصیل کی چھت پر دیوار پر مسلم کا سر رکھا، ابن اشتا آگے آیا، آکے کہتے ہیں مسلم کوئی آخری خواہش؟ مسلم نے کہا میں زندگی مانگتا ہوں، نہ پانی مانگتا ہوں، ایک مرتبہ میں نے اپنی بیٹیوں سے وعدہ کیا تھا، اور مجھے بیٹیوں کو ہاتھ جس کا ہے ماتم کرے چہرہ دکھانے دو، کہا ٹھیک ہے۔ ادھر جناب مسلم کی آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین، ادھر حسین نے کہا اور میری بچیوں میری انگلیوں میں دیکھو، اور میرے جوانوں جیسے بیٹیوں نے دیکھا، کہا بابا کوئی مظلوم ہے، کوئی غریب ہے جس کے ہونٹ کٹے ہوئے، ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں ٹوک، کہا میری بیٹیوں اور پہچانو، اور یہ کوئی مظلوم عام نہیں، تمہارا حوصلہ تمہارا بابا مسلم ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کو تانو واری ذاکری کا عادی کر دیا گیا، ایک بندہ نہ روئے، میں ادب سے پڑھوں گا۔ فاتح شاہ جی گردن کو فصیل دیوار پہ رکھا، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، میں نے پڑھ دیا، آپ نے ابھی مجلس پڑھتا اگر میری روح پرواز ہو جائے نا، نہیں غور کیا، مجھے پتہ پورا پیر محل میرے لیے کفن بھی لائے گا،
مجھے غسل بھی دے گا، غازی کے علم بھی لگیں گے، حسین کا ذاکر پردیش میں مجلس بڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا۔ اور پیر محل والوں سوال کر تو بات ہے یوشا، اگر آپ کی بھتیجی میری بیٹی لاہور سے آئے اسے تماچے مارو گے یا اسے تسلی دو گے؟ اور مار سینے پہ ہاتھ، ہائے حسین کی بیٹی جسے شمر نے تماچا مار گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ آخری فکرہ، اس کمینے نے تلوار ماری، کیسے پڑھوں کیسے پڑھوں؟ تم تو 1400 سال کے بعد سن کے برداشت نہیں کر رہے۔ ذرا سوچو بیٹیوں نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا، سر کٹا، سر نیچے گرا، کوئی بات نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، رونا نہیں آتا، صرف چہرہ پر سر نیچے گرا۔ بابا جی صرف سر نہیں گرا، حرام سادوں نے مسلم کا لاشا اٹھایا اور اوپر سے زمین پر پھینک دیا۔ عباس کی آواز آئی، مولا اور مجھے بچا، اور میرے مسلم کا لاشا زمین پہ گرے گا۔ کہا عباس اب دوبارہ دیکھ۔ اب جو قاضی نے دیکھا کہا مولا وہی کالے برخے والی ہے جو در نہر کے کنارے، کہا میری ماں مسلم کے۔ اللہ اکبر۔ آخری جملہ، عزادارو بس 3 منٹ باقی رہ گئے، مجھے معاف کرنا۔ پیتے یہ شاہ جی جملہ سخت ہے، امام فرماتے ہیں ہمارے مصائب میں پردہ نہ ڈالو۔ کوفہ سے ایک بندہ آیا، تیسرے دن امام حسین علیہ السلام سے ملا۔ میں سوچ رہا ہوں کیسے پڑھوں۔ حسین فرماتے ہیں کہاں سے آئے؟ کہتے مولا کوفہ سے۔ کوئی کوفہ کا حال بتاؤ۔ کہتے مولا بتاؤ۔ کب بتاؤ؟ کہا 3 دن ہو گئے ہیں کوفہ کی گلیوں میں مسلم کی لاش ہے، کوفہ کے بچے کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی زیادہ مارتا ہے۔ جناب مسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کمینوں نے مسلم کی پاکیزہ ٹانگوں میں رسیاں ڈالی اور پورے کوفے کے بازاروں میں پھرانا شروع کیا۔ عباس کی آواز آئی، آئو میرا مسلم، آئو میرا بھائی۔ ماتم حسین